آج ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مذہبی اسکالر کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ. سر جمعہ مبارک آپ کو. اور انتہائی حساس معاملہ ہے یہ, کیونکہ ہم نے اکثر اوقات کچھ ایسے واقعات بھی پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ایسے حادثات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جس سے نہ صرف حکومت پوری قوم شرمندگی کا باعث بنتی ہے. اور حال ہی میں جو شری لنکا کا واقعہ ہوا, اور اس میں بس میں ضریاب ایک صرف جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سر ہم بات کرتے ہیں نا فرقہ واریت کی, تو تھوڑا سا گائیڈ بھی کیجیے گا. ضریاب کی بات سے بھی میں ایک چیز سے ایڈ کر رہا ہوں, فرقہ واریت اور اختلاف رائے, کیا فرق ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے صبح پاکستان کی نشریات میں قیمتی وقت میں قیمتی موضوع پر مجھے اوپینین کے لیے دعوت دی. دیکھیں, جس طرح قرآن مجید میں آپ کوٹ کر رہے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ جو تفرقے کا لفظ ہے بنیادی طور پر, اسی سے ہماری پھر اردو میں, اگرچہ وہ لفظ بھی چونکہ اردو ہماری عربی اور لشکری زبان ہے, فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کا جو تصور آتا ہے, اسی کے ساتھ چونکہ ملتا جلتا بہت ہی مفہوم باریک سا فرق ہے جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں. فرق ہے دونوں کے اندر. اختلاف رائے اور چیز ہے, فرقہ واریت ہونا اور چیز ہے. اختلاف رائے اور فرقہ واریت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرقہ واریت یہ ہے کہ نظر وہاں پھر آپ کی مقصد سے ہٹ کر ذات پہ اٹک جاتی ہے, اور اختلاف رائے میں پھر نہ وہاں پر آپ کا جو رائے ہے وہاں ذات نہیں ہوتی, وہاں مقصود ہوتا ہے. میں عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیں, نگاہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے تو امت بنتی ہے, اور نگاہ اگر حضور سے ہٹ کر دیگر شخصیات میں الجھ کر رہ جائے تو پھر فرقہ واریت آتی ہے. میں یہاں پر خوبصورت مثال دوں گا. شیخ ابن عربی, اور جنہیں ہمارے علم میں اس اور تاریخ کے اسلام کی دنیا میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم تھے, انہوں نے میرے شیخ کے خلاف کوئی الفاظ کہے تو جس کی بنیاد پر میرے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی, اور میں نے یہ سوچا کہ اب زندگی بھر میں ان سے کلام نہیں کروں گا. تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ناراض تھے. تو میں نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, تمہیں اپنے شیخ کی فکر تھی, تمہیں یہ فکر نہیں تھی کہ میرا امتی ہے. تو پھر آپ صبح اٹھے شیخ ابن عربی اور پھر توبہ طائب ہوئے اور کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو حضور کی ذات سے جیسے ہی ہٹا کر دیگر شخصیات میں الجھا دیتے ہیں تو پھر فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ائمہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کا احترام کا دامن ایک ہاتھ سے چھوٹتا ہم دکھائی نہیں دیتے. بالکل, اس بارے میں تو واضح ہے کہ دیکھیں یہاں پر دو شخصیات بھی ہیں, اور دو شخصیات کے پھر آپ ان کے فالوورز کو بھی دیکھیں. میں تو سب سے پہلے مثال دیتا ہوں دو شخصیات کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام حسن الشیبانی کے. آپ نے حاضر ہوئے امام اعظم کے مزار پر, آپ نماز میں رفع یدین کرتے تھے, لیکن جب آپ نماز کا وقت آیا تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اپنا طریق چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنا طریق نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے اپنے طریق پہ نماز ادا نہیں کی, چونکہ آپ خود امام ہیں, آپ کا ایک موقف ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا امام اعظم کی مزار کی طرف, کہا کہ وہ جو صاحب مزار ہیں ان کا علم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے سامنے میں اپنے علم پہ عمل کرتا. تو یہ اختلاف تھا. اچھا, پھر اسی طرح انہی کے فالوورز کا دیکھیں, شوافع آ رہے ہیں مناظرہ کرنے احناف کے ساتھ, اور احناف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی میزبان ہم ہیں تو مہمان کی تکریم کی خاطر خیال کرنا, وہ جب آئیں گے تو وہ رفع یدین کرتے ہیں, ہم بھی رفع یدین کریں گے. سبحان اللہ. اور وہ آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے میزبان ہیں, ہم جائیں گے تو وہ رفع یدین نہیں کرتے, ہم نہیں کریں گے. اور جب نماز ہوئی تو ہوا یہ کہ جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ کر رہے تھے, اور جنہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے. اس سے بڑی خوبصورت مثال ہو نہیں سکتی. اب یہاں دیکھیں وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے اس اختلاف میں, اس احترام کی وجہ یہی ہے کہ اعلاء کلمت الحق ان کا بھی مقصود حیات تھا, اعلاء کلمت الحق ان کا بھی مقصود تھا. بیچ میں اپنی ذاتیں تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. جب بیچ میں اپنی ذاتیں اور انا ختم ہو جائے
تو پھر بات ہی ختم، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سر ایک بات اور بتائے گا جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز بھی کیا، جو ذریعہ آپ نے بھی ترجمہ کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ جو اللہ کی رسی کی مثال اور بار بار دی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازو میں نہ پڑو، اور ایک اور معاملہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں، کسی شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں پڑ چکا ہے اور وہ کچھ ایسے کام کر رہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، یہ رسی بڑی اہم ہے، یہ رسی کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس تناظر میں آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہے اور وہ ہے کہ رسی مضبوط ہے، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ حبل اللہ ہے قرآن مجید جو آپ کو مل گیا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس تھامنے کی جہتیں مختلف ہیں، اور جہاں تک ہے کہ بھی اللہ نے رسی ڈھیل دے دی ہے، قرآن مجید میں فرمایا وہ ہے چھوٹ دینا، وقت دینا ان کو۔ اچھا جہاں پہ ہم بات چکے تفرقہ بازی کی طرف آ رہی تھی تو ہم اسی کی طرف واپس چلتے ہیں کہ جو حبل اللہ ہے قرآن مجید، اس میں ڈائمنشنز ہیں۔ اب ڈائمنشنز کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر وہ ڈائمنشنز کو اکٹھا کر دیا گیا۔ میں یہاں پر مثال پیش کروں گا سورۃ حجرات کی۔ اب سورۃ حجرات کی ابتدائی جو آیات ہیں ان میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے گئے کہ بھی آواز بارگاہ رسالت میں اونچی بھی ہوئی تو اعمال غارت چلے جائیں گے، پھر اس سے آگے آئیں تو آپ کو پھر آپ کے آداب معاشرت آ جاتے ہیں۔ تم میں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا، اس کا مقصد تمہارا یہ نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بڑا ہوگا، تم میں سے کوئی چھوٹا ہوگا، نہیں، یہ صرف تمہاری جغرافی پہچان تھی کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری پہچان کا طریقہ بنایا، ورنہ عزت کس کی ہوگی؟ وہ اسی کی ہوگی جو تقوی صاحب کردار ہوگا۔ تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، مبادہ ایسا ہو کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ عزت والا ہو۔ پھر اسی سے آگے چل کر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے گناہ ہیں۔ اب یہاں دو صحابہ کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا کسی بات پر، کہا کہ کل حضور کی بارگاہ میں چلیں گے تو فیصلہ کر دیں گے۔ تو اگلا دن آیا تو ایک صحابی پہنچ گئے اور دوسرے نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بھی کیوں نہیں آیا اب تک دوسرا؟ تو وہ جو پہلے صحابی موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا، یہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا، قصور اسی کا تھا۔ جب یہ 2-3 دفعہ کہا تو حضور ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ آنا چاہتا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، وہ نکلا ہوگا، ممکن ہے راستے میں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اپنے بھائی کی طرف سے 100 بہانے بھی ڈھونڈنے پڑیں تو 100 بہانے ڈھونڈ لو، اس کے بارے میں منفی نہ سوچو، اس کے بارے میں غلط نہ سوچو۔ تو یہ ڈائمنشنز قرآن مجید نے جو دی ہیں بنیادی طور پر یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی۔ اب جب ہم اس اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیگیٹو تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے عزت کے معیار کچھ اور بنانا شروع کر دیتے ہیں کردار کو ہٹا کر، ہم جب ایک دوسرے کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو حقیر دکھانا شروع کر دیں اور پھر وہاں پر میری انا آ جائے اور وہاں پر صرف میں ہٹ جائے، میں آ جائے اور تو کچھ بھی نہ رہے، تو پھر بات ہی اس تفرقے کی آ جاتی ہے جس کی طرف آپ نے دھیان دلوایا کہ یہ امت جو اس وقت بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں، یہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اس وقت ہم لوگ امت بننے کی بجائے فرق میں تقسیم ہو گئے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے مسلک اور ایک ہے فرقہ واریت۔ مسلک ہونا برا نہیں ہے، یہ ایک انسانی سوچ ہے، انسان کے دھارے ہیں، میں کسی انداز میں دیکھوں گا، آپ کسی انداز میں دیکھیں گے، سوچ کا اختلاف ہوگا، ایک نظریاتی اختلاف آئے گا، آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہوگا، یہ برا نہیں ہے۔ برائی کہاں پہ آتی ہے؟ برائی تب آتی ہے کہ جب یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کا وجود جب میں آ جائے، جب انا آ جائے، ہاں نہ آ جائے۔ بالکل، ہم بس آخری منٹ ہے، ہم بس چاہ رہے تھے اگر اس پر آپ کامنٹ کر دیں کہ اس دور میں اس اختلاف رائے کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ممبر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک غلط تصور بن گیا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو امت افتراق میں ہے یہ صرف مذہب یا ممبر کی ہی ہے۔ اب ممبر کو بھی صرف مسجد کا ممبر نہ لیں، ٹھیک ہے، ممبر یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس کا بھی ممبر ہے، سکول کا استاد ہے اس کا ممبر ہے، مسجد کا ممبر ہے تو مولوی صاحب ہیں تو ان کا بھی، مولانا کا بھی ممبر ہے۔ ہر ممبر کے فرد کی ایک اہمیت ہے اور اس کی اہمیت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام میں مخلص ہو، سنسیئر ہو، وہ کسی دوسرے کے کام میں جا کر ٹانگ نہ اڑائے۔ بس یہی بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب میں اپنے خذوا سلاحکم حدیث میں بھی آیا کہ آپ کا قلم کیا ہے؟ آپ صحافی ہیں، آپ کا قلم میڈیا ہے، آپ کا قلم ہے،
میں پروفیسر ہوں, میری قلم ہے, میری ریسرچ ہے. مولانا صاحب ہیں, ان کا علم ہے. سپاہی ہے تو ان کا اسلحہ ہے. بے شک ہر ایک شخص اگر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے فرائض کو انجام دے تو پھر آپ کہیں پر بھی معاملہ خراب نہیں ہوگا. معاملہ کب خراب ہوگا کہ جب میں آ کر آپ کا کام کرنے کی کوشش کروں گا, آپ کسی اور کا کام کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں نفرتیں بھی جنم لیں گی, وہاں پھر اختلاف کی بجائے افتراق بھی ہوگا, اور پھر امت وحدت کی بجائے پھر تقسیم ہو جائے. اور اسی کو ہم کہیں گے کہ یہی ہمارے لیے آنے والے سال میں ایک خوبصورت میسیج ہے کہ جس سے نہ صرف امت کی تقسیم کو بھی ہم روک سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس پاکستان میں بہت سی اقلیتیں بستی ہیں, تو ہمیں ان کے مذاہب کا احترام کرنا اور کوشش کرنا ہے کہ بطور قوم ہم کسی کے سامنے باعث شرمندگی نہ ہو. بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, وقت ہوا ہے ختم.